الکرام، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی عزیز دینی بھائیوں، عبدالحفیظ بجرانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی بیٹے، خاندان کے تمام غمزدہ افراد، یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ موت تو ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے اپنی مہلت پوری کر کے واپس اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ عبدالحفیظ بجرانی کے ساتھ ایک طویل مدت کا تعلق تھا۔ جماعت اسلامی کا اور سب سے بڑا تعلق جو ہے وہ دین کی بنیاد پہ تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا میں دین کی بنیاد پر یہ تعلق اور رشتہ جو ہے، اس تعلق پہ انبیاء بھی اور شہداء بھی رشک کرتے ہیں، اور اسی دین کی بنیاد پر ہی ہم نے مل کے یہ سارا کام کیا ہے۔ سفر میں بھی ہم اکٹھے رہے، جلسوں اور تحریکوں میں بھی اکٹھے رہے، اجتماعات، ٹرین مارچ ہوں، لانگ مارچ ہوں، اور کوئی بھی تحریک ہو، ان سب میں ہم اکٹھے رہے۔ اللہ نے عبدالحفیظ بجرانی رحمۃ اللہ علیہ کو دین کی محبت بھی عطا کی تھی، قرآن اور حدیث کا ایک بہت ہی والہانہ عقیدت عطا کی تھی، پھر اللہ کے دین کی دعوت کو عام کرنا، یہ ان کی رگ و پے میں، ان کی سرشت میں شامل تھا۔ پھر میں گزشتہ 40 سال سے انہیں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنا، روزگار کے لیے تگ و دو کرنا، نوجوانوں کی زندگی کو سنوارنے کی ایک جد و جہد کرنا، اور کسی کا بھی کوئی دکھ ہے، وہ کسی مشکل میں گرفتار ہے، اس کو سہولت دینا، اس کو ریلیف لے کے دینا، یا اس کے لیے آواز بلند کرنا، یہ ایک جری اور بہادر فرد کی حیثیت سے یہ کام کرتے رہے۔ پھر یہ علاقہ جس طرح ایک بدامنی سے دوچار ہے، کوئی شخص بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی باہر سے آ کے یہ کام نہیں کرتا، یہاں کے لوگ ہی ہیں جو مظلوم بھی ہیں، متاثر بھی ہیں، اور جو اس ظلم کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ اس امن کے لیے اور دھاڑل کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے، لوگوں کی جان مال عزت کے تحفظ کے لیے، وہ جماعت کی شورا میں بھی، کراچی کے جتنے بھی اجلاس تھے وہاں بھی، اور ہمیں بھی مسلسل اس بات کے لیے متوجہ رکھنا کہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو لوگوں کی خدمت کے معاملے میں بھی اللہ نے ان کو بڑا ایک امتیاز اور ایک ممتاز مقام دیا تھا۔ پھر ان کی جو عزت، وقار اور احترام یہی تھا کہ وہ اللہ کے دین کے وفادار تھے۔ ایک مشکل حالات میں، ہر طرح کے دباؤ میں، جہاں لالچ بھی ہو، ترغیب بھی ہو، وہاں اللہ کے دین کے لیے قائم رہنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور الحمدللہ وہ اس امتحان میں بھی کامیاب رہے۔
اصل تو ان کی زندگی کا مشن یہی تھا کہ قرآن و سنت والا دست، اللہ کا دین غالب ہو جائے، ایک ایسا نظام آ جائے جس میں عام آدمی کے لیے امن بھی ہو، انصاف بھی ہو، اور ان کے لیے سہولت بھی ہو۔ حقیقت میں جیسے امداد صاحب کہہ رہے تھے کہ بھی ذہن اور دل نہیں قبول کرتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور کس طرح ایک حادثے سے دو چار ہو گئے، لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ وقت جو ہے کہ وہ بہت بڑا مرہم ہے، لیکن وہ اپنی زندگی شاندار گزار کے چلے گئے۔ موت جو ہے کہ ایک بہت بڑا درس اور پیغام ہے، جانے والا یہی پیغام دے کے جاتا ہے کہ میری باری آ گئی ہے، کل تمہاری باری ہے، اور تم اپنے لیے آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہو۔ کہ ماہ رمضان ہے، اللہ کی رحمت اور برکت کا مہینہ ہے، ہم نماز کے پابند ہو رہے ہیں، ہم قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں اور قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والے بنیں، ہم لوگوں کے دکھ درد کا احساس کرنے والے بنیں، ہم اپنے گھروں، اپنی اولادوں کی فکر کریں اور ان کے اخلاق، تہذیب اور ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنے گھروں کو اللہ کے دین کا مرکز بنائیں۔ بس ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالحفیظ بجرانی کو شہادت کا عظیم مقام عطا کر دے، آمین۔ ان کی تمام دینی خدمات کو قبول کر لے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرا نیک بندہ تھا، تیرے دین کا خادم بندہ تھا، تیری مخلوق کی خدمت کرنے والا تھا۔ اسلام کا اختصار سے مطلب سمجھیں تو یہ اللہ کی بندگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور مخلوق کی خدمت ہے۔ الحمدللہ عبدالحفیظ بجرانی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ تینوں صفات موجود تھی۔ اللہ کی عبادت کرنے والا تھا، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق رکھنے والا تھا، اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والا تھا، اور اس کی زندگی کا مشن تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ اور اسی طرح اس گاؤں میں، سیلاب میں لوگوں کے مسائل ہوتے، اس کے اندر ایک بڑا درد ہوتا تھا، اور ہر ایک کو کھڑکانا اور ہر ایک کو بالکل پکڑنا اور ان کو اس چیز کے لیے قائل کرنا کہ لوگوں کی مدد ہونی چاہیے۔ بس اللہ اس کا مددگار بن جائے، آمین۔ اللہ ہر مرحلے میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اللہ اس گھر پہ، اس خاندان پہ اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ انشاءاللہ یہ رابطہ بھی رہے گا، اور ان کے خاندان کے تمام افراد ماشاءاللہ پہلے بھی وابستہ ہیں، اب پہلے سے بڑی ذمہ داری آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے لیے خاص رحمت نازل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ المیہ ہے کہ ہمارے انتخابات شفاف نہیں ہوتے، غیر جانبدارانہ نہیں ہوتے، فوج بھی مداخلت کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی مداخلت کرتی ہے، اور سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بھی اس دھاندلی میں پوری طرح ملوث ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انتخاب کے باوجود بھی ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا، معاشی استحکام نہیں آتا، اور ملک کی سلامتی کو بھی ہر وقت خطرات موجود رہتے ہیں۔ 2013 میں بھی یہی دھاندلی کا واویلا تھا، 2018 میں بھی یہی تحفظات تھے، اور 2024 کا الیکشن تو ایسا الیکشن ہے کہ جیتنے والا بھی پریشان ہے اور ہارنے والا بھی حیران پریشان ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بھی بدنامی ہوئی ہے۔ خود فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی
لوگوں کے اندر ایک بڑی نفرتیں پیدا ہوئی، اور ریاست کی طاقت جن لوگوں کی سرپرستی کر رہی ہے، جن کو اقتدار دینے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگایا ہے، یہ لوگ نہ ملک سے مخلص ہیں، نہ عوام سے مخلص ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اداروں سے مخلص ہیں۔ ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ کرپشن کے دل دادا ہیں، اور ان کے پیش نظر صرف اور صرف ایک لوٹ مار کا کھیل ہے۔ جماعت اسلامی نے انتخابات میں حصہ لیا ہے، ترازو نشان پہ اپنے منشور، اپنے کردار اور اپنی خدمات کی بنیاد پہ۔ ہمیں یقیناً کامیابی نہیں ہوئی، لیکن جماعت اسلامی نے پورے ملک میں ایک زبردست مہم چلائی ہے، اور عوام نے ایک بڑے پیمانے پر پذیرائی دی ہے۔ انشاءاللہ 2024 میں جماعت اسلامی کا جو حکمت عملی اور پالیسی ہے، وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں ایک بڑی کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ اب عوام دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات کے بعد حکومت سازی ہو گئی ہے، لیکن بلیک میلنگ جاری ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی جا رہی ہے۔ اب آئی ایم ایف جو ہے کہ وہ پھر ہمارے سر پر سوار ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط بدترین ہے، ان شرائط کے ساتھ نہ حکومتیں چل سکتی ہیں، نہ پاکستان کو ٹھیک طریقے سے چلایا جا سکتا۔ اسی طرح عام آدمی کے لیے مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے۔ عام آدمی کے لیے یہ بجلی، گیس اور ٹیکسوں کی جو مہنگائی ہے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ پی ڈی ایم کی اور پیپل پارٹی کی جو مشترکہ حکومت نے، اس نے پہلے بھی تباہی مچائی، اور اب جس دن سے شہباز شریف کی سربراہی میں حکومت آئی ہے اور چاروں صوبوں میں حکومتیں بنی ہیں، مہنگائی کا طوفان بڑھتا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس حکومت کے لیے یہی راستہ ہے کہ وہ عوام کے دکھ درد کو سمجھے۔ اگر عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا تو یہ جو لوگوں کے اندر ایک شدید رد عمل ہے، یہ ایک بڑے انارکی کا، ایک خونی انقلاب کا اور ایک بڑے تصادم کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے فوج بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، سیاستدان بھی اس مسئلے کو سمجھیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے کہ قومی سطح پر قومی قیادت جو ہے قومی ترجیحات کی بنیاد پر اکٹھی ہو، ڈائلاگ کرے، اور قومی ترجیحات پر قومی قیادت جو ہے کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھے اور ملک کو سیاسی، آئینی اور انتخابی اور اقتصادی بحران سے نکالا جائے۔ جماعت اسلامی اپنی جدوجہد بھی جاری رکھے گی، اور جماعت اسلامی ملک میں استحکام لانے کے لیے ہم اپنا قومی کردار بھی ادا کریں گے۔ اچھا، یہ جو حکومت ہے، جو جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما تھے، وہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ ہم تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا کرے۔ سوال ہے، 15 سالوں سے پیپل پارٹی سندھ میں گورنمنٹ کر رہی ہے، ویسے تو 50 سال ہو گئے اس کو حکومت کرتے ہوئے، لیکن اب سندھ میں یہ حالات ہو گئے ہیں کہ گھروں سے لوگ نہیں نکل رہے ہیں۔ یہاں نہ کوئی ٹیچر محفوظ ہے، نہ کوئی شاگرد محفوظ ہے، نہ کوئی راستے والا محفوظ ہے۔ گاڑیاں اغوا ہو رہی ہیں، لوگ اغوا ہو رہے ہیں۔ آخر یہ کب تک رہے گا؟ پوری اردو میڈیا اس پہ کوریج نہیں دے رہی۔ اس وقت جو یہ کچے کے علاقے میں، پکے کے علاقے میں جو بد امنی ہے، کسی کی بھی جان، مال، عزت محفوظ نہیں ہے، اور لوگ دن دہاڑے بھی اغوا کیے جاتے ہیں، پھر انہیں قتل کیا جاتا ہے، لوٹ مار کی جاتی ہے، اور تاوان طلب کیا جاتا ہے۔ یہ سارا جو ڈاکو راج ہے، یہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جتنے ڈاکو مجرم ہیں،
اسی قدر ان کے سرپرست بھی اس قوم کے مجرم ہیں۔ ہم اس صورتحال کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ باقی سندھ میں ایک طویل مدت سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے۔ میں سندھ کے عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ خود بھی اپنی اداؤں پر غور کریں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہیں، جن وڈیروں کا سہارا بنتے ہیں، جنہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کے حکومت پہ پہنچاتے ہیں اور جن کے لیے نعرے لگاتے ہیں، جن کے لیے جلسے جلوس کرتے ہیں، اب انہیں بھی اپنا ذہن بدلنا ہوگا، انہیں اپنی رائے بدلنی ہوگی، انہیں بھی اس بات پہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ سندھ کا کوئی اور دشمن نہیں، سندھ کے عوام کا اس سے بڑا کوئی اور دشمن نہیں۔ سندھ کے عوام اپنے اندر ہمت جرت پیدا کریں اور اپنے مستقبل کا خود اپنے ہاتھوں سے فیصلہ کریں۔ باقی ہم حکومت سے بھی، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی، فوج سے بھی، رینجر سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سب کی موجودگی میں یہاں ایک علاقہ جو ہے بالکل بد امنی کی ہماج گاہ بنا ہوا ہے، کسی کو حفاظت نہیں ہے۔